معزز سامعین، آپ حضرات نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی حمد بیان ہوتی ہے یا تلاوت کلام پاک ہوتی ہے تو اس کے بعد نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنا ضروری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ میں یہاں پہ ایک یہ چھوٹا سا مسئلہ حل کرنا چاہوں گا چند سیکنڈوں منٹوں کے اندر، وہ یہ کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں اور اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یا ربی سخرت لداود الجبال ولسلیمان الریاح واحییت بعیسی الموتى، مولا تو نے داؤد کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا تھا، سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا تھا، عیسیٰ کے ذریعے تو نے مردوں کو زندہ کیا تھا، فماذا جعلت لی، مولا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ جواب آیا اولیس اعطیتک افضل من ذلک کلی، میرے محبوب میں نے تجھے سب سے اعلیٰ چیز دی ہے۔ اللہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کلمہ پڑھنا ہو، اسلام کی حدود کے اندر داخل ہونا ہو تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھ دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ساتھ میں محمد الرسول اللہ ملانا ضروری ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، ساتھ میں کہتا ہے وَالرَّسُولِ، جب اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ، ساتھ میں کہتا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولِ، جب اللہ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، ساتھ میں کہتا ہے وَالرَّسُولِ، جب اللہ کہتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، ساتھ میں کہتا ہے وَرَسُولَهُ، جب اللہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ، ساتھ میں کہتا ہے ورسولہ، جب اللہ کہتا ہے براءۃ من اللہ، ساتھ میں کہتا ہے ورسولہ، جب اللہ کہتا ہے واذان من اللہ، ساتھ میں کہتا ہے ورسولہ، اور جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ساتھ میں اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہتا ہے۔